بکری اور جانور کا ڈنڈا لے کر گھوم رہا، آج کسی ٹیلر ماسٹر کے پاس کھٹ کر رہا، سڑک کے کنارے پنچر بنا رہا، اور جو بسیں پنجاب ہریانہ لدھیانہ جاتی ہے، مراد آباد اور میرٹھ جاتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ 8-9 سال کے بچوں کو اس پر لاد کر آج سری کے کارخانوں میں، آج ہوٹلوں میں، آج میں پلیٹ صاف کروا کر یہ زمین مردہ باد اپنے پیٹ اور اپنے جیب کو پیسوں سے بھر رہا ہے۔ یاد رکھو لعنتی ہے وہ باپ، اور قیامت کے دن خدا کی عدالت میں مجرم ہوگا جس نے اپنے بچے کو قرآن کے نور سے محروم کر کے روزی کمانے کا کام کیا ہوگا۔ یاد رکھو وہ پیسہ نہیں، وہ دانا نہیں جو نابالغ اولاد سے تم کماتے ہو، بلکہ وہ جہنم کی آگ ہے جو اپنے جیب اور اپنے پیٹ میں بھرتے ہو۔ اس لیے اللہ کے نام پر اس مجلس میں قسم کھاؤ، اے اللہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ، میں پوری سچائی کے ساتھ اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ جو پھول جیسی اولاد آپ نے دی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، ہر قیمت پر اس کو قرآن کا نور دیں گے، ایمان سکھائیں گے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والا مسلمان بیٹا اور بیٹی بنائیں گے۔ بولو انشاءاللہ نیت کرو گے۔ لیکن جس کو تھوڑا پیسہ ہو گیا، مکھیا بن گیا، سمیتی بن گیا، ٹیچر بن گیا، حالانکہ مدرسہ سے پڑھ کے ٹیچر بنا، وہ اپنے بیٹا کو مدرسے کی چٹائی پر بٹھانا نہیں چاہتا، ڈائریکٹ انگلش میڈیم اسکول، اور وہاں بھیج کر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بیٹا ڈاکٹر، کلکٹر، انجینئر بنے گا۔ یاد رکھو ہم نہ ڈاکٹر بننے کے مخالف ہیں، نہ انجینئر بننے کے مخالف ہیں، لیکن اس بات کے لیے ہمیں اصرار ہے کہ کوئی مسلمان کا بچہ اگر بغیر قرآن سیکھے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، بغیر نبی کی اخلاق کو جانے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، تو وہ ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر کا رتبہ کو اختیار کر سکتا، وہ اخلاق کردار سماج میں ادا نہیں کر سکتا، اور اللہ کے نزدیک وہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے دربار میں یہ کہے کہ رب کریم میں اس کتاب کے ساتھ آیا ہوں جس کتاب کو تو نے نجات دہندہ بن کر نازل کیا تھا۔ اس لیے وہ لوگ جو پیسے کے اوپر گھمنڈ ہے، جو مدرسے کی چٹائی سے دوری رکھتے ہو، جو آج امام صاحب کے سامنے اپنے بچے کو بیٹھانے میں احانت محسوس کرتے، مرو گے کوئی نہیں، جو الحمدللہ بیٹا پڑھا ہے اسی کے جملے تمہارے لیے نجات کا دریا بنیں گے۔ شعبان کا مہینہ ہے، 15 تاریخ آنے والی ہے، لوگ اس رات میں قرآن پڑھ کر دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، وہ بیٹا جو قرآن نہیں سیکھا، الحمدللہ نہیں جانا، بولو وہ کیا پڑھے گا؟ ABCD DOG یہی پڑھ کے خوب بڑھیا سے وضو کر کے اگر وہ دعا کر دے، بولو اس کا باپ کہاں جائے گا؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سمجھو کتنے ہی بڑے تم دولت مند ہو جاؤ، کتنے بڑے منصب پہ چلے جاؤ، یاد رکھو اللہ کی کتاب سے تمہارا مقام بلند نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ ذہن میں بٹھاؤ، جتنی بڑی ذات اللہ کی ہے اتنا ہی بڑا مقام اللہ کی کتاب کا ہے۔ اس لیے اس کے مقام کو پہچان کر سب سے پہلے نیت کرو کہ میں کسی بھی چٹائی پر بٹھا کر جب تک بچے کو قرآن سکھا نہیں دوں گا اس وقت تک میں چین سے سونا قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے۔ سورج کتنے بجے نکلتا ہے؟ 6:30 میں نکل جاتا ہے، اور اسکول کتنے بجے کھلتا ہے؟ ارے بولو نا، اسکول کتنے بجے کھلتا ہے؟ 9 بجے تب سے کھلا جب فوٹو سے حاضری ہوئی تھی، نہیں تو 11 بجے لیٹ نہیں، 3 بجے کے بعد بھیٹ نہیں، یہی چالو تھا۔ اب کنٹرول میں آیا اور اب فوٹو دیکھ کے حاضری ہوتی ہے، آنکھ کی پتلی ملتی ہے تو حاضری چڑھتی ہے، تو 9 بجے ماسٹر پہنچتا ہے۔ میرے بھائی آپ کا بچہ 9 بجے اسکول جائے گا، لیکن 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک اگر کسی مکتب کی چٹائی پر، مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ جائے، بولو قرآن سیکھے گا کہ نہیں سیکھے گا؟ اور 10 بجے بستہ لے کر وہ اسکول جائے،
اللہ تعالیٰ دونوں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے گا. جیے گا تو اچھا انسان بن کر جیے گا, مرے گا تو انشاءاللہ جنتی انسان بن کر جائے گا. اس لیے سارے بھائیوں سے میری درخواست ہے, حکومت ہزار چال چلے, دشمن چاہے جو بھی سازش کرے, اگر ہم لوگ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کے نور کو بجھنے نہیں دیں گے, ساری طاقت کام کرے گی, انشاءاللہ ہمارے ہاتھ کا جھنڈا بلند رکھے. اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے. بولو انشاءاللہ ہم لوگ یہ کام کریں گے. قرآن کی حفاظت, میں 12 عیدگاہ کے اساتذہ, اس کے پرنسپل اور آپ تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا کہ یہ 9 وفاد کرام تیار ہوئے ہیں. لیکن سنیے, 12 عیدگاہ کا جو مقام ہے, جو اس کی قیادت رہی ہے اور جو اس نے کارنامے انجام دیے ہیں, میں اساتذہ سے کہوں گا کہ یہ 9 سے اطمینان نہیں, آئندہ جب جلسہ ہو تو کم سے کم 12 عیدگاہ کی چٹائی سے 100 حفاظ کی دستار بندی ہونی چاہیے. اور جب یہ تاریخ زندہ ہوگی, بزرگوں کی روح کو سکون ملے گا. 12 عیدگاہ کے ان بانیوں کو اور ان علماء کو جنہوں نے چھوٹی تنخواہ پر رہ کر 12 عیدگاہ مدرسے کے چراغ کو روشن کیا, انشاءاللہ ان کو کروٹ کروٹ قبر میں سکون ملے گا. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کے اساتذہ انشاءاللہ یہ تاریخی کردار نبھائیں گے. میرے بھائی, جاتے جاتے ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ, حالانکہ بینر میں دستار بندی لکھا, لیکن میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگ جس شوق میں آئے ہیں, تھوڑا سماج کے اصلاح کی بات بھی ہونی چاہیے. اس لیے میں گزارش کرتا, لکھا ہے اور بیان میں آیا ہے کہ یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے, ارے 15 کی رات ہوتی ہے, کب ہے شعبان کی 14 تاریخ؟ ارے شعبان کی 14 تاریخ کب ہے؟ دیکھتے ہیں کسی کو یاد ہے؟ اب پوچھیں گے 1 جنوری, پوچھیں گے فلاں چیز, تو سب کو یاد ہے. ارے منگل کو 14 بدھ کو, بولو نا, آنے والے منگل کو اور بدھ کو 15. تو آپ لوگ کے یہاں اس موقع پر کچھ ہوتا ہے؟ حلوہ, ماشاءاللہ, پوری, رات کو بڑھیا سے کھانا پینا. اگر نہیں ہوتا تو آپ بہت زندہ مسلمان ہیں, اور اگر ہوتا ہے تو آپ میں ابھی بھی کمزوری باقی ہے. حلوہ وغیرہ کا ثبوت کہیں بھی حدیث قرآن میں نہیں ہے. ہاں, آپ کا سب دانت ٹوٹ جائے تو آپ کو حلوہ کھانے کی اجازت ہے. جیسا کہ شوال کے مہینے میں اللہ کے رسول کے دانت میں تکلیف آئی تھی میدان احد میں, تو آپ سے اس موقع پر حلوہ کھانا ثابت ہے. تو آپ کی حلوہ اسی وقت کھائیں گے لازم سمجھ کر جب آپ اپنے دانت کو توڑوا لیں گے. اور جب تک دانت سلامت ہے, یہ شب برات کے حلوے کے بارے میں ضروری سمجھ کر کھانا اور پکانا شریعت میں اس کی اجازت نہیں. اس موقع پر بہت سے خرافات ہوتے ہیں, اور ہمارے خیال سے جو کتابوں میں روایات آتی ہیں اور کسی درجے میں ان کو قبول کیا جاتا, ان میں 3 باتیں اللہ کے رسول سے ثابت ہے. نمبر 1, یہ جو 14 کا دن گزار کر 15 کی رات ہوتی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا لیلہا, اس رات کو جگو, اللہ کو مناؤ, گناہ کے مغفرت کی بھیک مانگو, اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت طلب کرو. اللہ تعالیٰ اس دن بے انتہا اپنے بندوں کو معاف کرتے تھے. اور نام کیا رکھا؟ شب برأت, چھٹکارے کی رات. یعنی گنہگار بندہ جب مالک کی چوکھٹ سے چمٹ جاتا ہے, گرم گرم آنسو کے قطرے بہاتا ہے, اللہ سے کہتا ہے کہ اے رب کریم, آج تو معلوم نہیں کتوں کو معاف کرے گا, میں بھی گنہگار تیری چوکھٹ سے چپٹا ہوا ہوں, رب کریم مجھے بھی معاف کر دے. آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور معافی کی بھیک دیں گے.
اور یہ پوری رات اللہ کی طرف سے یہ نظام جاری رہتا. بلکہ بعض روایت میں یہ ہے کہ ایک قبیلہ ہے قبیلہ بنو کلب جس کے بکریوں کے بدن پر بہت بال ہوتے. کہا کہ جتنا قبیلہ بنو کلب کے بدن کے بکری پر بال ہے اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں بندوں کو معاف کرتے تھے. تو کیا انشاءاللہ ہم لوگ بھی 15 کی رات کو عبادت کریں, اللہ کے سامنے روئیں, گناہوں سے توبہ کریں, ماں باپ کے لیے جنت مانگے, تو بولو اللہ کا دروازہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ ارے کریں گے انشاءاللہ. ہر پیٹ پلاؤ گوشت کھا کے سو جائیے گا لمبی چادر کا, خراٹا لیجئے گا, وہیں سے جنت کی کھڑکی کھلے گی. نہیں, اللہ توفیق دے. ہم سب محتاج ہیں, ہم سب ضرورت مند ہیں. کسی کو صحت چاہیے, کسی کو رزق کی برکت چاہیے, کسی کو فرما بردار اولاد چاہیے, کسی کی گود سونی ہے اسے اولاد چاہیے. خدا کی قسم اگر ہم بلٹ جائیں گے, تڑپ جائیں گے, اللہ کی چوکھٹ سے چمٹ جائیں گے, اللہ ضرور اپنے بندے کی آواز کو سنے. اور فرمایا سومو نہارہا, 15 کے دن روزہ رکھو, اس روزے کا بڑا ثواب. اللہ توفیق دے تو ہم بھی روزہ رکھیں. اور آج کل تو دن چھوٹا ہوتا ہے, پیاس بھی نہیں لگے گی, اور اگر آپ نے روزہ رکھا, یہ روزہ بابرکت روزہ ہے, اور اللہ تعالیٰ جو اس روزے کا ثواب مقرر کیا, انشاءاللہ روزے دار کو وہ ثواب ضرور نصیب. لیکن آتا ہے کہ اس رات میں جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جب تک وہ گناہ سے سچی توبہ نہ کر لے, اللہ اس رات میں بھی ان کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا. کتنے قسم کے لوگ؟ ارے بولے رہے کتنے؟ 6 قسم کے لوگ. تبلیغ میں 6 نمبر سنتے ہیں نا بھائی, اس میں بھی 6 نمبر. پہلا وہ انسان جو کبھی اللہ کے ساتھ شرک کیا, یا آج کے ڈیٹ میں وہ شرک کر رہا ہے, اگر وہ اللہ کے سامنے توبہ سچی نہ کرے تو اللہ آج کی رات میں اس کو بھی محبت سے نہیں دیکھے. بولو ہم لوگ بھی شرک کا گناہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ارے کرتے ہیں. وہ جو قصبہ کے راستے میں چکھڑوا پیر تھا, اور وہاں جا کے گاش میں لوگ کپڑا باندھتے تھے, اور وہاں جا کر کے کہتے تھے کہ پیر صاحب بیماری کو اچھی کر دیجئے, اگر اچھے ہو جائیں گے تو جا کے چکھڑوا پیر کا کپڑا باندھیں گے. کھلا ہوا شرک ہے. آج اوجھائی کراتے ہو, ٹونے کراتے ہو, اللہ کے نام کے علاوہ کسی سے پھوٹ منتر کراتے ہو, یاد رکھو یہ بھی شرک ہے. اور قرآن نے کہا کہ جو بھی مسلمان شرک کے گناہ میں مبتلا ہوگا, اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے اگر دنیا میں توبہ کر کے خدا کے پاس نہیں گئے. اللہ مجھے توفیق دے. بولو انشاءاللہ ہم لوگ شرک سے دور ہوں گے. قربان جاؤ. آج وندے ماترم کا ایک نعرہ چلا, ایک کی, اور یہ سرکار غیر قانونی طور پر ظلم کے انداز میں آج میرے بچوں کے سر پر اس کو مسلط کرنے اور ہمارے بچوں کو وندے ماترم کا گیت گانے پہ مجبور کر رہی ہے. یاد رکھو یہ گیت شرکیہ ہے, اور اس میں شرک کی بو نہیں بلکہ صاف طور پر شرک جھلکتی ہے. جس وقت اس سے پہلے سرکار نے یہ کہا تھا کہ ہم اسکول میں وندے ماترم کو لازم کریں گے, اس وقت مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ زندہ تھے. اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. انہوں نے جب یہ آواز سنی تو دل گرا گئے اور کہا کہ اگر سرکار نے یہ فیصلہ کیا تو میں تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول سے باہر کر دیں. یہ وہ طاقتور آواز تھی جس نے پورے ملک کو ہلا دیا تھا. آج بھی ہمارے علماء تیار ہیں, اور سرکار کو یہ بات ہم کہنا چاہتے کہ اس ملک کے اندر جو دستور ہے, اس دستور میں ہر دھرم کے ماننے والے کو مذہب کی آزادی دی گئی ہے. اگر کوئی سرکار اس کا قتل کرتی ہے, اس آزادی کو چھینتی ہے, تو یاد رکھو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. ہم پر شرک لادا جائے, ہمیں شرک پر مجبور کیا جائے,
یہ ہمارے لیے کبھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس وندے ماترم میں ہندوستان کے دھرتی کی وندنا کی گئی ہے، اس کے پوجا کی بات کہی گئی ہے، اور کہا گیا کہ یہ میری ماتا ہے اس لیے یہ پوجنی ہے۔ میں صاف کہتا ہوں اور پوری طاقت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس ماں نے مجھے پیدا